خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے، اور آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم، جی آیانو اینڈ مرحبا۔ ناظرین اکرام، آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم جانیں گے آپ کے بھیجے گئے خوابوں کی تعبیریں، وہ خواب کیا ہو سکتے ہیں اور ان کی تعبیریں کیا ہوں گی، یہ بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں دیکھیں گے، اور اسی کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کے لیے دلچسپ معلومات پر مشتمل سیگمنٹس بھی لایا کرتے ہیں، وہ بھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ الکریم آپ کو دکھائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ کریم سے اس حال میں ملے کہ اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد مدنی صاحب، اور ان سے ہم جانا کرتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیریں۔ کیسے ہیں حضور، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، اہلاً وسہلاً ومرحباً حبیبی۔ ایک نیا ایپیسوڈ، ایک نئی آڈینس بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضور، پروگرام میں کچھ نہ کچھ ہم آپ کے مدنی پھول شروع میں شامل کرتے ہیں۔ آج کل جو انوائرمنٹ ہے، جو حالات و واقعات ہیں، کیا مختصر مدنی پھولوں سے آغاز کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ گرمی کا موسم ہے اور ملک کے کئی حصوں میں، پاکستان کی بات کروں تو شدید گرمی کا سلسلہ ہے، اور اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ لوگ کافی آزمائش کا شکار ہیں۔ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے، اصلاح کے لیے اور خیر خواہی کے لیے چند باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہم کافی نقصانات سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ سب سے پہلے تو موسم کوئی بھی ہو، اس کے آنے سے پہلے اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اب جیسے گرمی کا موسم ہو گیا تو اب ہر جگہ پر ایک یہ کلام اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے جو کہ اکثر فضول پر مشتمل ہوتی ہے کہ یار بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ اب آپس میں خالی یہ بہت گرمی کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک آزمائش والی صورت ہے تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے، لیکن اب ایک چیز واقع ہو گئی تو اب کریں کیا؟ صحیح۔ اس میں چند چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے ٹائم شیڈیول کو جتنا ہم کر سکتے ہیں درست کرنا چاہیے۔ دیہاتوں کے اندر خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں یہ علی صبح، یعنی کہ فجر سے بھی پہلے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں، اور 9-10 بجے تک یہ اپنا کام کاج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوپہر جب ڈھل جاتی ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے 3-4 بجے کا، تو جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ کھیتوں کا رخ کرتے ہیں، اور مغرب سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ دیہاتی لوگ ہیں لیکن نیچر کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو بھی آپ غور کر لیں کہ اگر باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے، کسی کام کے لیے جانا ہے، تو یا تو ارلی مارننگ کر لیں، یا پھر آپ سپہر کے بعد جو ہے اس کو کریں۔ یہ صبح 10-11 بجے سے لے کر 3-4 بجے کا جو وقت ہے یہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا، گرمی سے بچنے کے لیے لائٹ کلر کے کپڑے یہ استعمال کرنے چاہیے۔ جو ڈارک کلر ہوتا ہے وہ گرمیوں میں ویسے بھی دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، لائٹ جتنا کلر ہوگا وہ آپ کے لیے موافق ہوگا۔
تیسرا جو کہیے کہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اموات کی یا بے ہوشی کی یا نقصان کی، وہ ہوتی ہے پانی کی کمی۔ جتنی بھی آپ دیکھیں گے روڈز پر اموات ہوتی ہیں، ہیٹ سٹروک ہوتا ہے یا اتنے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو غالب اکثر وہ لوگ افیکٹڈ نظر آئیں گے کہ جن میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی۔ تو اپنے پانی کی جو انٹیک ہے، پانی جو پینا ہے آپ نے، اس کی مقدار کو آپ بڑھا دیجئے۔ اگر آپ 4-5 گلاس پیتے تھے تو یہ تو بہت ہی کم ہے، اس کو 8-10 تک لے جائیے۔ 8-10 تک پیتے تھے تو آپ اس کو 12-15 تک لے جائیے، یعنی کہ 10 سے 12-15 گلاس اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے، خاص طور پر جب آپ گرمی میں نکل رہے ہیں اس سے پہلے، اور کہیں پر گرمی سے آپ آئے ہیں تو جیسے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوا، آپ سانس وغیرہ بحال ہوا، اب آپ اچھی طرح سے 2-3 گلاس پانی جتنا پی سکتے ہیں وہ آپ پی لیجئے۔ اچھا، پھر لوگ گرمی کے اندر کولڈ ڈرنکس کی طرف، سافٹ ڈرنکس کی طرف جاتے ہیں جو کہ ویسے بھی نقصان دہ ہیں، یہ کوئی آپ کو انرجی نہیں دیتے، آپ کا کوئی بھلا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو لیمو پانی کا استعمال کریں، سکنجی بین کا استعمال کریں، گھر کے اندر تخم بلنگا جو ہوتا ہے ڈال کر پانی میں شربت بنا کر پیتے ہیں وہ آپ لیں۔ اسی طرح ایک گوند آتی ہے جو کہ پینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کھانے کی ہوتی ہے، اس کو پانی میں بھگو کے رکھ کے پھر اس کو شربت میں استعمال کرتے ہیں، یہ گرمی میں بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اسی طرح کھیرے کا استعمال ہے، سیلڈ کا استعمال ہے، ان فروٹس کا استعمال ہے جو گرمیوں میں، جیسے کہ آج کل تربوز عام ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو بہتر کرے اس کا استعمال بکثرت کریں، یہ آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، پھر سائے میں اپنا وقت گزاریں، دھوپ میں نہ نکلیں، اس کا اہتمام کریں۔ اگر اے سی آپ اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو بھی اس کے اندر یہ ضرور خیال رکھیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈک سے اچانک گرمی میں جانا یا بہت گرمی سے آ کر اچانک ٹھنڈک میں جانا یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اے سی سے اگر آپ کو باہر نکلنا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے آپ نارمل ٹمپریچر میں آ جائیں، پھر آپ گرمی کے اندر نکلیں۔ اس طرح شدید گرمی سے آپ آئے تو تیز ٹھنڈک والی جگہ پر ہرگز نہ جائیں، سایہ دار جگہ پر کچھ دیر رہیں، پھر آپ ٹھنڈک والی جگہ پر جائیں۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو مینٹین کرنا ہوگا۔ اور ایک اور بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ ہم نے دیکھا، پرانے لوگوں کو خاص طور پر کرتے ہوئے دیکھا، شہروں والے بھی کر سکتے ہیں، کہ جب وہ گرمی میں کہیں نکلا کرتے تھے تو کوئی ٹاول یا کوئی چادر اس کو گیلا کر کے سر پر لے لیا کرتے تھے۔ دیکھیے ننگے سر، گردن آپ کی بالکل ڈائریکٹ سورج کے سامنے ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ امامہ شریف ماشاءاللہ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ سر بھی ڈھپا رہتا ہے اور شملے کی وجہ سے آپ کی گردن بھی ڈائریکٹ دھوپ پڑنے سے محفوظ رہتی ہے، اور اس کے میڈیکلی فوائد ہیں۔ امامہ شریف جو لوگ باندھتے ہیں ماشاءاللہ ضمناً ان کو یہ فائدہ بھی ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی باندھتے تب بھی آپ بائک پر جا رہے ہیں، آپ کسی بھی گاڑی کے اندر اگر نہیں ہے، ڈائریکٹ دھوپ میں جا رہے ہیں، تو کوئی بھی کپڑا گیلا کر کے اگر آپ سر پر لے لیں گے، اس کو تھوڑا یا ڈھانپ لیں، گیلا نہ بھی ہو ویسے بھی سر کو اگر آپ ڈھانپ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، حسب حال حسب ضرورت آپ اپنی چیزوں کو اگر مینٹین کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ اسی طرح پانی پلائیے، یعنی کہ گناہ معاف کرنے والے جو اعمال ہیں ان میں سے کھانا کھلانا اور پانی پلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس گرمی کے اندر جس سے ہو سکے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ مارکیٹس کے اندر دیکھا ہے، ثواب کی نیت سے لوگ اپنی دکان کے باہر کولر رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی سی برف ڈال دیتے ہیں۔ اب جو معمولی سا بھی صاحب حیثیت ہے تو اس کے لیے دن کے اندر 150 روپے کی، 200 روپے کی، 500 روپے کی برف کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو ٹھنڈا نہیں تو نارمل ہی صحیح، لیکن پانی کا اہتمام کیجئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلنے والے بیچارے جو مزدور ہیں یا ٹریولر ہیں یا ویسے ہی سفر پر نکلے ہیں تو پانی چونکہ میسر نہیں ہے تو وہ سستی کرتے ہیں کہ یار پینے میں مشکل ہوگی، تو اب وہ پانی نہیں پیا اور راستے کے اندر کوئی آزمائش ہو گئی۔ تو جن سے ہو سکے اپنے گھروں کے باہر، مارکیٹس میں، دکانوں کے باہر پانی پلائیں۔ آپ یقین کریں سخت گرمی میں کسی کو اگر ایک گلاس آپ نے ٹھنڈا پانی پلا دیا
تو اس کے دل میں جو فرحت ہوگی اور آپ کے لیے جو دعا نکلے گی نا، اللہ اکبر، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. شربت پلا سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. ماشاء اللہ. تو پرندوں کے لیے بھی پانی کا اہتمام کرنا چاہیے. گرمیوں میں پرندے بھی آزمائش میں ہوتے ہیں، تو جن کی چھتیں ہیں جو کر سکتے ہیں، بالکنیز ہیں، تو برتنوں میں پانی ڈال کر رکھیں. تو پرندے بھی ان دنوں میں آزمائش میں رہتے ہیں. تو ہر تر جگر میں ثواب ہے، یعنی جو بھی جاندار ہے اگر اس کے ساتھ آپ ثواب کی نیت سے خیر خواہی کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ثواب ملتا ہے. تو یہ چند چیزیں ذہن میں تھیں، شیئر کی ہیں. بقیہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ ذرا سرچ کریں گے تو آپ کو سینکڑوں چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ گرمیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین. اپنی بھی صحت کا خیال رکھیں، بچوں کا سب کا خیال رکھیں، خیر خواہی کریں. اللہ پاک ہم سب کو آزمائش سے محفوظ فرمائے. آمین. ناظرین، اگر مزید آپ گرمی سے تحفظ کے لیے چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے گرمی سے بچنے کے مدنی پھول. یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے فری اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے ایک بات حضور یہ بھی کہی جاتی ہے کہ گرمی کے دنوں میں مشقت والے جو کام ہیں ان سے جو بچنا چاہیے، کیونکہ بیماری جو ہے نا یہ مجبوری کا لحاظ نہیں کرتی. تو گرمی میں آپ کام کریں تو ان چیزوں کو بھی اپنی سیفٹی کے طور پر رکھیں. اللہ کریم جتنا مینج کر سکتے ہیں کریں، مشقت والا کام کم کریں یا اس کی ٹائمنگ ایسی کریں. اس کے ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھیں. اب کئی بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہی مزدوری کرنا ہے یا سامان اٹھانے والے ہوتے ہیں، مارکیٹوں کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، بسوں کے اندر سفر کرنے والے ہوتے ہیں. تو جتنی مشقت کم کر سکتے ہیں بالکل کرنی چاہیے، اور جو مجبوری ہے جو کرنا ہی ہے تو اس کو اچھے انداز پر مینج کریں. ٹھیک ہے. اللہ کریم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کال کی جانب اور دیکھتے ہیں آج آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام بیلی اتاری ہے. خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ خواب ہے کہ میری بیٹی تقریباً 25 رمضان المبارک سے بیمار ہے. تو اس کو ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، مگر کچھ دن پہلے مجھے یہ خواب آیا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور ایک دم میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو رہا تھا. تو اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے کہ اللہ اکبر. حضور کیا فرمائیں گے؟ پریشانی والی صورت ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ بیٹی آلریڈی بیمار ہے اور آپ خواب بھی اس طرح کا دیکھ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ خواب میں اس طرح کا معاملہ دیکھنا یہ کوئی ڈیفینیٹ یا ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا ہی معاملہ آپ کی بچی کے ساتھ ہوگا. البتہ دعا ضرور کریں. علاج آپ کروا رہے ہیں، میں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کرنے کا مشورہ دوں گا. روحانی علاج بھی کریں. بعض اوقات روحانی مسائل کی وجہ سے بھی بیماری کا سامنا ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کے لیے، آپ کے بچی کے لیے، آپ کے تمام اہل خانہ کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے. تو انشاءاللہ خیر کا سلسلہ ہوگا. پریشان نہ ہو، اس کے جو اسباب ہیں ان پر نظر کرتے ہوئے اس کو سولو کرنے کی کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے. جی مزید کال دیجیے. حضور اگر کسی کو خواب میں سفید سانپ نظر آئے کی تعبیر کیا ہوگی؟ سفید وائٹ سنیک اچھا نہیں ہوتا. یہ برے شخص کی، دشمن کی، نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوتی ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے. بہت اچھا ہوگا کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کرے. انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ میسیجز حضور شامل کرتے ہیں. اور میرے پاس ایک پیغام آیا ہے ناظرین میں سے کہ انہوں نے سیلاب کی تباہی خواب میں دیکھی ہے، یعنی سیلاب کے سبب تباہی، اور بہت ساری بھینسوں میں سے ایک بھینس پر یہ سوار ہوتے ہیں. یہ انہوں نے دیکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہزاروں بھینسیں دھوپ اور پیاس میں دیکھ کر ان کے اوپر پانی ڈالنا اور پلانا، اور بھینسوں کو پھر ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا. تو یہ ان کے سوالات کا ایک خلاصہ ہے. کیا ارشاد؟ جو آخری حصہ ہے بھینسوں والا وہ تو غیر مربوط سا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی. البتہ سیلاب کا دیکھنا، طوفان کا دیکھنا، نقصان کی کیفیت کا دیکھنا، جی یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. مصیبت کی، آزمائش کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری والا معاملہ ہوگا. حضور ایک سائل نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس کا جو انتقال
کیے ہوئے رشتہ دار نے اس کے بیٹے کو کہا ہے کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، یہ کہہ کے وہ مردہ چلا جاتا ہے. تو مجاہد حسین اتاری مدنی یہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ ایک اچھے کام کی دعوت دی ہے، بھلے فوت شدہ ہے لیکن اس نے کلمہ پڑھنے کا کہا ہے. صحیح. تو کلمہ ذکر کی ایک اعلیٰ ترین قسم میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو کہا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کلمہ شریف کی جو ہے وہ کثرت کرے. اب اس سے ہو سکتا ہے وہ یہ مراد لے رہا ہو کہ جیسے کہتے ہیں نا بھی کلمہ پڑھ لے، ہاں جی، تو بس تیری کلمہ پڑھ لو، اب موت کا وقت قریب ہے. جی. تو ایسا نہیں ہے، اتفاق ہے کلمہ پڑھنے کا اس نے کہا ہے، تو اس سے کوئی موت پر دلیل لینا یا بس اب میرا وقت قریب آ گیا میں انتقال ہی کر جاؤں گا، جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تشویش ہو تو نہیں کرنی چاہیے، اللہ پاک کا ذکر ہے، کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک اور ہے حاصل پور سے ہمارے ساتھ تبسم صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کو یہ خواب آیا ہے کہ میری چھوٹی بہن جس کی عمر 5 سال ہے وہ ایک نہر میں ڈوب گئی ہیں اور یہ ان کا خواب ہے. کیا فرمائیں گے حضور ان کے بارے میں؟ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. اگر واقعی گھر کے پاس نہر ہو اور بچے وہاں جاتے ہوں تو احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. بعض اوقات خواب تنبیہ بھی ہوتا ہے. اور ویسے نہر میں پانی میں ڈوبنا مراد کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، آزمائش کی دلیل ہوتی ہے. اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں ان دنوں میں جن دنوں خواب دیکھا تو صلاۃ الحاجات ادا کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری والا معاملہ ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ناظرین حاضرین، صدقہ و خیرات کے ساتھ اپنی پریشانیوں کا علاج ضرور کرتے رہیں، اور جب کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی آپ کے اوپر مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے تو سب سے پہلی جو فرصت میں کام کرنے والا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ اس نیت کے ساتھ دے دیجئے کہ یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، یہ مشکلیں ہم سے دور ہو جائیں، اور اپنی بیماریوں کا یوں علاج صدقہ دے کر بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ جو ہے وہ رکھنی چاہیے. تو بزرگوں کو اصال ثواب کرنا، یہ بھی آپ اپنا جو ہے وہ ایک معمول رکھیے. انشاءاللہ اس کی بھی دنیا اور آخرت میں ہمیں ڈھیروں برکتیں نصیب ہوتی ہیں. مزید کال دیجیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ فجر کے وقت جو خواب دیکھا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ فجر کے وقت کا خواب جو ہے وہ حقیقت میں شامل ہے نا، وہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے. تو کہاں تک یہ بات صحیح ہے کہ اگر فجر میں خواب دیکھا جائے تو وہ صحیح ثابت ہوتا ہے، اور اگر جیسے رات کے ٹائم دیکھے یا کسی اور ٹائم دیکھے تو وہ خواب سچ نہیں ہوتا، لیکن فجر کے ٹائم دیکھا وہ خواب سچ مانا جاتا ہے. تو اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. ویری کامن کویسچن حضور، کیا فرمائیں؟ جی ایسا ہی ہے، فجر کے وقت، صبح کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ یہ برکت والا وقت ہے. صحیح. اللہ پاک کی خاص رحمتیں نازل ہونے کا وقت ہے. کچھ اللہ پاک کے ایسے فرشتے ہیں جو اس وقت کے اندر نازل ہوتے ہیں. تو اس لیے بزرگوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس وقت دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوتی ہے. واہ بھائی واہ. مزید کال دیجیے. مدثر اتاری ضلع سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. سب سے چھوٹی بیٹی میری 13 سال کی ہے، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے، اور جو ایک بیٹا ہے نا وہ پیدائش کے وقت بہت زیادہ مسکرا رہا ہے، پیدائش کے فوراً بعد بہت زیادہ مسکرا رہا ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. بات ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید کال سنائیے. پروگرام خوابوں کی تعبیر بہت پیارا ہے. میرے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور اس کی فیملی احرام باندھ کر طواف کر رہی ہے، تو برائے مہربانی اس کا مطلب ارشاد فرمائیں، خواب کی تعبیر بتائیں. جی انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. مزید کال دیجیے. مری ہوئی بکری دیکھی خواب میں. جی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی. مزید کال. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے پیچھے سانپ لگا ہے اور اس نے مجھے پاؤں پر کاٹ لیا ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. اللہ اکبر، سانپ نے کاٹ لیا ہے. مزید کال سنائیے. محمد ریاض احمد میرا نام ہے. میں نے سر خواب دیکھا ہے کہ میں ایک علاقے کی جامع مسجد ہے بہت بڑی، مغرب کی نماز پہ وہاں پہنچا ہوں تو مجھے مصلی پہ تمام اسلامی بھائیوں نے اور علاقے والوں نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے اور میں نے نماز پڑھائی ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر بہت سارے لوگ مجھے گلے لگا کے مبارکیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. مزید کال دیجیے. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. اصل بھائی خواب کے اندر
چیکو کا دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہمارے نواز بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں، چیکو خواب میں دیکھنا یہ فروٹ ہے؟ اگر اچھی حالت میں دیکھا تو اچھی تعبیر ہے، کوئی اچھی خبر ملنے کی ہے علامت ہوتی ہے، جبکہ اس کو پکا ہوا دیکھا ہو۔ ٹھیک ہے۔ سائل نے حضور نماز پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ امامت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغرب کا وقت تھا، لوگوں نے آگے بڑھایا اور انہوں نے امامت کی، تو خود کو امام دیکھنا یہ عزت میں اضافے کی علامت ہے، لوگوں کے درمیان صاحب منصب ہونے کی دلیل ہے، اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا خواب ہے، لیکن حضور اسی کے ساتھ ایک اور خواب ہے، سانپ نے کاٹ لیا ہے پاؤں پر سائل کے، پاؤں پر کاٹنا یا ویسے کاٹنا سانپ کا، یہ دشمن کی طرف سے، کسی کی طرف سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں عافیت کے لیے، اور اپنے اسباب پر، ظاہری معاملات پر غور بھی کریں، کہیں سے اگر نقصان ہو سکتا ہو تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ حضور مری ہوئی بکری خواب میں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ رزق میں کچھ تنگی کی یہ علامت ہے، ہو سکتا ہے انہیں مالی طور پر کچھ آزمائشوں کا سامنا ہو۔ اچھا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور کچھ صدقہ کریں، کچھ کوشش بھی کریں، ظاہری اسباب کو بھی اختیار کریں، انشاءاللہ عافیت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور فیملی کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے سائل نے پوچھا کہ وہ اس طرح سے انہوں نے دیکھا ہے، کیا فرمائیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے، اور اپنے آپ کو حرم کعبہ میں دیکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، فیملی کے ساتھ دیکھا ہے تو سب کے لیے امن کی، خوشحالی کی علامت ہے، اور کوشش بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، انشاءاللہ حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، سعادتیں عطا فرمائے، کہیے آمین آمین۔ ماشاءاللہ 2 بیٹوں کی حضور ولادت ہوئی ہے، ایک بہت مسکرا رہا ہے، یہ سائل نے پوچھا ہے۔ ہو سکتا ہے خواہش ہو اولاد کی، مزید اولاد، ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں آلریڈی، تو وہ خواہش بندہ خواب کی شکل میں دیکھتا ہے، اور بیٹا نعمت ہے اللہ پاک کی، تو دعا کریں اگر اللہ پاک اولاد عطا فرمائے تو نیک ہو، صالح ہو، عافیت والی ہو۔ چلیے جی ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ کے لیے ہم دلچسپ موضوعات پر پیکیجز لایا کرتے ہیں، جس کا ہم نے شروع میں آپ سے تذکرہ بھی کیا تھا، اور وہ وقت آن پہنچا ہے آپ کو وہ پیکیج دکھانے کا۔ اس پیکیج میں کیا معلومات ہے، کیا آپ کے لیے ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو مزید آپ کے سوالات، کالز، میسیجز شامل کرتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب سیگمنٹ کا، جس میں ہم کسی نہ کسی بزرگ کے خواب سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج جن بزرگ کا خواب بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی عظیم الشان تاریخ اسلام کی بہت بڑی ہستی، فقہاء اربعہ میں سے جن کا بڑا ایک نمایاں نام ہے، میرے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ بیان کرنے والے ہیں حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب بیان کیا، اور وہ خواب یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حرم مکہ میں طواف کے مقام پر دیکھا، کہ میں وہاں پر موجود ہوں، اور اتنے میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں، تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، پھر مصافحہ کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو اتار کر مجھے پہنا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح میں بیدار ہوا، اور میں نے اس وقت کے کسی معبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ معبر نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سلام و مصافحہ کرنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوم حساب اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائے گا، قیامت کے دن جو بھی حساب کتاب ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ نجات یافتہ ہوں گے۔
اور تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی اتار کر آپ کو پہنائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں ایسی شہرت عطا فرمائے گا جیسی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مثال سے سمجھایا گیا کہ جس طرح دنیا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، تو آپ کی شہرت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، دنیا نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے کیسی عزت عطا فرمائی، کیسی شان، کیسا رتبہ، کیسا مرتبہ۔ آج بھی صدیاں گزرنے کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں مسلمان امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور آپ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق اور مسائل کے مطابق جو کہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے، اپنی عبادات کو، معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان تمام فالوورز کا جو ثواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ضرور ملتا ہوگا۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو پیارے، سچے، اچھے خواب دکھاتا ہے، اور ان میں بسا اوقات ان ہستیوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، اتقیاء کے لیے، نیکوکاروں کے لیے اللہ پاک نے مستقبل میں پیش آنے والی کسی خوشخبری، کسی اچھے واقعے کو بیان کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو خوابوں کا ایک پورا ایک شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک مومن کو مستقبل میں آنے والے کسی اچھے واقعے یا نعمت ملنے کی خبر ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان بزرگوں سے محبت کرنا نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی جانب۔ جی کال سنائیے۔ نام احمد رضا ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ جو ہیں انہیں کافی عرصے سے خواب آ رہا ہے کہ وہ اپنے والد یعنی کہ میرے نانا کے گھر سے اپنے آپ کو کسی کی شادی پہ جانے کی تیاری کرتا ہوا پاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ کبھی وہ پہنچ پاتی ہیں اور کبھی نہیں، اور جب وہ نہیں پہنچ پاتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ان کا وہ جو سوٹ ہے جو انہوں نے پہن کے جانا اس پہ وہ داغ پاتی ہیں، اور یہ خواب مستقل آ رہا ہے اور کافی عرصے سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ خواب یہ ہے کہ میری گھر والی جو ہے نا رات کو پکا ہوا گوشت دیکھتی ہے اور شادیاں دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضور، پکا ہوا گوشت اور شادیاں دیکھنا یہ اچھا ہے، شادی خوشی کی علامت ہوتی ہے، کسی نعمت کی علامت ہوتی ہے، اور پکا ہوا گوشت بھی رزق میں برکت کی دلیل ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی، شادیوں پر جانے کے باوجود، تیاری کے باوجود نہ پہنچ پانا، یہ اس طرح سے انہوں نے بیان کیا۔ ہاں، بعض اوقات تو کسی کا کوئی ایسا خیال ہو سکتا ہے جس کے ذہن میں ہے اور اس کی وجہ سے یہ خواب نظر آیا ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو شادی ایک خوشی ہے، ایک اچھی بات، ایک اچھی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس تک نہ پہنچنا ہو سکتا ہے انہیں کامیابی میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہو، کوئی اچھی خبر ملنے والی تھی لیکن وہ دور ہو گئی، اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو اپنے کاموں کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں، اور مشورہ یہ دوں گا کہ اگر کوئی بڑا اور اہم کام کرنے کی طرف ارادہ ہے تو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، کچھ صدقہ کر لیں، اور اس کے اہتمام کے اندر مزید اضافہ کریں تاکہ وہ کام اچھے انداز پر ہو سکے۔ ٹھیک ہے حضور، ایس ایم ایس کے ذریعے سے کالر جو ہمارے ویور ہیں ان میں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں خود کو مرتے ہوئے دیکھے، جیسے انسان نزا کی حالت میں ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے، اس طرح کے جملے وہ ادا کرتے 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 اس کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دو تین اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو تنبیہ ہوتی ہے بندے کو کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ دوسرا، موت کبھی کسی مشکل سے آزادی کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑی مصیبت میں ہے، کسی بڑی مشکل میں ہے، صحیح، اور اللہ پاک اسے اس مشکل سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، تو یہ بھی اس کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور، شادی کو 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوئے ہیں، مگر 2-3 مرتبہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں
بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، یہ سائل پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ خواب کیسا ہے، کیا تعبیر؟ اچھی امید رکھنی چاہیے. انسان جو اولاد کا طلبگار ہے، ظاہر ہے کہ جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو طلب بھی بڑھ جاتی ہے، تو وہ خیال کی وجہ سے بندہ خواب بھی دیکھتا ہے. پھر بھی اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بقیہ دعا کرتے رہیں، اور اولاد کے حصول کے لیے روحانی علاج بھی ہے، تعویذات بھی ہیں، وظائف بھی ہیں. وہ اگر نہیں لیے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اپنے قریبی مدری مرکز فیضان مدینہ میں جا کر، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، تو وہ بھی اختیار کریں. اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. سر یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کسی جگہ پر اپنی والدہ کے ساتھ ہوں اور وہ مجھے روٹی کھلا رہی ہیں، اور میری والدہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مجھے لینے کے لیے بھی آئی ہیں. تو یہ سائل پوچھنا چاہتے ہیں، 2 چیزیں ہیں ان کی. دیکھیے، والدہ کے ہاتھ کی روٹی تو ہر کوئی کھاتا ہے اور طویل عرصے تک کھاتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کوئی پرانا خیال ذہن میں ہو. ٹھیک ہے. مردہ جب لینے آئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میری جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے، صحیح، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے والدہ کے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن اس پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے لیے اس کو پازیٹیو بناتے ہوئے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے اور وہ زندگی کے اندر شامل ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جو نیک اعمال نہیں کر پا رہے انہیں کرنے کی ضرور کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، کال دیجیے. میرا نام وقاص ہے. مجھے کچھ خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی اسد بھائی سے. اسد بھائی، میں نے اکثر و بیشتر اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، ایک بلند مقام پر ہیں، کبھی گرینری ہریالی میں نظر آتے ہیں، اور جیسے وہ اپنی حیات میں ہوا کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، پریس کیے ہوئے، استری کیے ہوئے، بال ان کے بنے ہوتے تھے، اور وہ اچھی جگہ پہ مجھے نظر آتے ہیں ہمیشہ سے نا، لیکن خاموش رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں. ایک تو مجھے اس خواب کی تعبیر عرض کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر میں نے کچھ اشاروں کو دیکھا ہے خواب میں کہ وہ پریشان حال ہیں، کچھ تکلیف میں ہیں، اور ہمیشہ پریشانی مبتلا نظر آتے ہیں. تو ان خوابوں کی کیا تعبیر ہوگی، ذرا یہ فرما دیجیے گا. والد صاحب کو اچھے کپڑوں میں حضور دیکھا ہے، اور رشتہ دار جو ہے وہ لیکن پریشان حال میں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. دیکھیے، بہت کامن یہ خواب ہیں. اب پریشانی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار بھی پریشان ہوتے ہیں، لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، بندہ خود بھی پریشان ہوتا ہے. تو جن کو پریشانی میں دیکھا ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. اچھا تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ یہ، لیکن ایک بہت ہی جنرلائز سی چیز ہے جو کہ ایک عموماً بندہ آس پاس محسوس کر رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے. والد صاحب کو اچھے کپڑوں میں دیکھا ہے، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اچھے کپڑوں میں دیکھا ہے تو اچھی فال ہے، اللہ پاک کی رحمت سے اچھی حالت میں ہوں گے. پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں. یاد رہے کہ دنیا سے جو چلا گیا مسلمان، تو اس کو اچھی کیفیت میں دیکھنا، اس پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوں گے. پھر بھی ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ ان کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. ٹھیک ہے حضور. ایک کوٹ میں نے پڑھا تھا، میں آپ سے ایک بات پر رہنمائی بھی لینا چاہتا ہوں. اس میں لکھا تھا، کہتے کہ جس نے ہمیں جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ بھیڑیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. اچھا، معاشرے کے اندر بھی ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ پریشانی کا دوسرا نام رشتہ دار ہے. آپ ان موضوعات کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ بڑے لمبے موضوعات ہیں، چلیے آپ مختصر. اور ظاہر اب اس کی ڈائمینشنز بنیں گی. اب ایسا ہو ضروری نہیں، ٹھیک ہے، پریشانی کا دوسرا نام رشتہ دار ہو ضروری نہیں. رشتہ دار ماشاءاللہ اچھے بھی ہوتے ہیں، پریشانیوں میں کام آنے والے بھی ہوتے ہیں. بے شک. اب جس کا جیسا ایکسپیرینس، اچھا بعض اوقات ایک ہی رشتہ دار کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی اچھا نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، زندگی بھر ایک جیسا رہے یہ بھی ضروری نہیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا خام خواہ کے فلسفے بھی ہوتے ہیں. لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے ایکسپیرینسز کو الفاظ کا جامہ پہنا دیتے ہیں. جی. تو اب اس پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ کوئی خاص ڈائمینشن ہو، کوئی خاص موضوع ہو، تب تو اس پر بات کی جا سکتی ہے، ورنہ اس سے تو ایگری نہیں کیا جا سکتا کہ پریشانی کا دوسرا نام رشتہ دار ہے. رشتہ داروں میں بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، کزن بھی ہوتے ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں. جی. ماشاءاللہ اکثر جو ہے یہ اچھے ہی ہوتے ہیں.
ہاں کبھی آزمائش ہوتی ہے ظاہر ہے، جہاں پر 4 برتن ہوں تو آپس میں بجیں گے، شور تو ہوگا، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ پریشانی کا دوسرا نام رشتہ داری ہے تو مجھے تو اس سے اتفاق نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپس میں اتفاق، محبت، مودت اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے محبتیں بڑھانی چاہیے، اور جب کبھی کسی پر کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے، اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب دوسروں کی مدد جو ہے وہ کرنے کی ہمیں تعلیمات ہیں، جو دین اسلام کی تعلیمات ہمیں اس طرح سے ملتی ہیں کہ جب کوئی مسلمان بھائی پریشان ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مل جل کر رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا خیریت والا، عافیت والا یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ کریم خاص رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، پروگرام اختتام کو پہنچا، الحمدللہ خوابوں کی تعبیریں جانی۔ مزید تعبیریں جاننے کے لیے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جانے انجانے میں ہونے والی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر